بتا دینا نا جب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد. آج ہم نے پارہ نمبر 18 کو پڑھنا ہے کیونکہ کل 18واں روزہ ہے. پارہ نمبر 18 میں آغاز ہو رہا ہے سورہ مومنون سے. سورہ مومنون میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی نشانیاں بیان کی ہیں، اور ایمان والوں کی نشانیوں میں جو سب سے پہلی نشانی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے وہ ہے قد افلح المؤمنون، کہ کامیاب ہو گئے وہ مومن الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ 18واں پارہ یہاں سے اللہ رب العزت نے شروع کیا، اور اس میں ان ایمان والوں کو تعریف سے نوازا گیا جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں کلمہ پڑھنے کے بعد نماز نہ پڑھوں اور میرا ایمان پختہ ہو تو وہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ نماز کی پرواہ نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کامیاب وہ ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں پورا دل لگاتے ہیں، خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. اسی طرح سورہ مومنون میں برزخ کا ذکر ہے. اس حوالے سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ برزخ وہ زندگی ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان والی زندگی ہے. برزخ وہ زندگی ہے جو دنیا اور آخرت میں کے درمیان والی زندگی ہے. اچھا، اس حوالے سے تھوڑا سا ہم اگر سمجھیں تو ہمیں یہ سمجھ آئے گی، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون میں ہی ارشاد فرمایا حتی اذا جاء احدہم الموت، جب انسان کو موت آئے گی اور وہ اللہ کے پاس جائے گا قال رب ارجعون، تو وہ یہ کہے گا یا اللہ مجھے واپس بھیج دے. اچھا دیکھیں، جب بندے کو پتہ چلتا ہے نا کہ اب میں پھنس گیا ہوں، اب عذاب سامنے ہے، تو وہ انسان کہے گا قال رب ارجعون، یا اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج، اب میں غلطی نہیں کروں گا، تو لعلی اعمل صالحا، کہ میں کوشش کروں گا کہ میں نیک اعمال کروں، فیما ترکت کلا، اللہ رب العزت کہے گا کہ ایسا اب نہیں ہو سکتا. یعنی جو بندہ ایک دفعہ مر جاتا ہے وہ دنیا میں واپس نہیں جا سکتا کسی بھی شکل میں. فرمایا انہا کلمۃ ہوا قائلہا، اللہ فرماتا ہے کہ میرا یہ کلمہ پختہ ہے کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ تم لوگ اب برزخ میں رہو گے جب تک کہ قیامت کا دن قائم نہیں ہوتا. اچھا، برزخ پتہ کون سی جگہ ہے؟ جب ہم فوت ہوتے ہیں تو ہم قبر میں دفن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے. اب قیامت کا دن ہو سکتا ہے کسی بندے کے مرنے کے 1000 سال بعد آئے، 10,000 سال بعد آئے، کب آئے، تو جتنا عرصہ وہ قیامت سے پہلے اپنی موت کا قبر میں گزارے گا، یا وہ ڈوب کے مر گیا یا اس کا جسم اڑ گیا کسی بھی جگہ پر ہوگا، تو وہ برزخ کا ایریا ہے. اچھا، برزخ کا لفظی مطلب ہوتا ہے پردہ، یعنی یہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان والی جگہ ہے، اور اس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں. اور قبر کی زندگی بنیادی طور پر برزخ کی زندگی ہے. تو جب وہ قبر میں جائے گا نا تو وہ کہے گا یا اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج، بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے تو نیک عمل کرنے تھے، ہم نے خیر خواہی کرنی تھی، ہم نے تیری عبادت کرنی تھی. تو اللہ وہاں پر منع کر دے گا، تو اللہ کہے گا تم نے اب برزخ میں رہنا ہے جب تک کہ میں لوگوں کو اٹھاتا نہیں ہوں، جب تک کہ میں لوگوں کو وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اچھا، یوم یبعثون سے کیا مراد ہے؟ وہ دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا. اچھا، یہ اٹھائے جانے والا دن کون سا ہے؟ یوم القیامہ. ٹھیک ہے، جس کو ہم سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ مالکی یوم الدین، یعنی وہ دن جو جزا کا دن ہے. اچھا، اس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا. اچھا، اس اٹھانے کا کیا مراد ہوگا؟ اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے لوگ پیدا ہوئے ان سب کو دوبارہ اپنے سامنے محشر کے میدان میں پیش کیا جانا ہے. یہ حق ہے، یہ ہو کے رہنا ہے. اچھا، جب وہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن پیش ہوں گے تو وہاں پر قبروں سے بھی مردے نہیں رہی یارا، خیر کا ذرہ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا، شر کا ذرہ بھی اللہ سامنے لے آئے گا. تو یہ ہے وہ برزخ کی زندگی، الی یوم یبعثون، قیامت سے پہلے پہلے کا وہ دن ہے. تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بندہ بھی چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، وہ کبھی بھی دنیا میں واپس نہیں آ سکتا، کبھی بھی دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. یہ اٹل ہے. ٹھیک ہے، سارے خواہش کریں گے، حتیٰ کہ قرآن مجید میں آیت ہے نا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم علم نہیں رکھتے.
ٹھیک ہے، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم وہ نہیں جانتے کہ وہ کس طرح زندہ ہے. تو اِلَىٰ رَبِّ، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں. تو وہ شہید بھی یہ خواہش کرے گا کہ یا اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج، میں پھر جا کر تیری راہ میں شہید ہو کے آؤں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے تھے، تو حضرت جابر بڑے پریشان تھے. ان کا نام تھا عبداللہ، جابر بن عبداللہ. ان کے والد کا نام تھا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے. تو حضرت جابر جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو کہا یا اے اللہ کے نبی، میں بڑا پریشان ہوں، میرے والد کے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہوا، شہید ہو گئے، پتہ نہیں ان کا کیا معاملہ ہوا ہے. تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جابر، آپ کے والد کے ساتھ اللہ نے بڑا ہی اچھا سلوک کیا. یعنی شہید کا تو بھائی وی آئی پی پروٹوکول ہوتا ہے، آپ کے والد کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا کہ اللہ نے بغیر پردوں سے ان سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا یا اللہ میں پھر دنیا میں جانا چاہتا ہوں تاکہ تیری راہ میں پھر جان قربان کر کے آؤں. ٹھیک ہے. تو اللہ نے کہا یہ میرا فیصلہ ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ شہید ہو جاتا ہے وہ دنیا میں واپس نہیں جا سکتا. لیکن میں آپ کے لیے یعنی شہداء کے لیے قرآن مجید میں یہ آیت نازل کر دیتا ہوں جو قیامت تک مسلمان پڑھتے رہیں گے. کیا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، تم انہیں مردہ نہ کہو. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں بہت بڑی فضیلت ہے کہ شہداء کا جو مقام ہے وہ بھی چاہیں گے میں واپس چلا جاؤں لیکن آ نہیں سکیں گے. اور جو برا ہوگا وہ بھی چاہے گا کہ یا اللہ، جس طرح اس آیت میں ہے نا سورہ مومنون میں، لعلی اعمل صالحا، یا اللہ میں نیک اعمال کروں گا جا کے، مجھے واپس، قیل ارجعون، رجوع سے نکلائیے، یا اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج. لیکن اللہ کہے گا اب تو بھی واپس نہیں جا سکتا. دیکھیں فرعون مرا، بڑے بڑے شیطان، بڑے بڑے اللہ کے دشمن، بڑے بڑے اللہ کے باغی جو دنیا سے گئے لیکن وہ واپس نہیں آ سکے. جب بدر کا مارکہ ہوا نا تو بدر کے مارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے رشتہ دار، دیکھیں قریشی، وہ سارے مشرکین مکہ جب وہ قتل ہوئے، 70 ان کے قتل ہوئے، تو جس میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل، یہ بڑے بڑے جو اللہ کے دشمن ہیں، یہ سارے وہاں پر مرے پڑے تھے. تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انہیں اس کنویں کے اندر گرا دو. اچھا، جب اس کنویں کے اندر گرایا تو آپ نے انہیں خطاب کیا کہ دیکھا ہے میں تمہیں کہتا تھا کہ اللہ پر ایمان لے کر آؤ، میری نبوت کا اقرار کرو، قرآن کو مانو، آخرت پر ایمان لاؤ. وہ کیونکہ مشرکین تھے، لات منات عزا اور دیویاں اور ان کی پوجا کرتے تھے، بت پرست تھے، تو نہیں مانا انہوں نے، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر کے خلاف جہاد کرنے کے لیے یعنی جنگ کرنے کے لیے آئے. تو جب مرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کہتا تھا تم باز آ جاؤ، پر اب تم ریگریٹ کر رہے ہو لیکن اب فائدہ کوئی نہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کی بات سنتے ہیں؟ تو فرمایا یہ تم لوگوں سے زیادہ میری بات اللہ انہیں سنا رہا ہے. یعنی وہ سارا اللہ سنوا رہا ہے لیکن یہ بیچارے اب جواب نہیں دے سکتے. تو اس لیے برا بھی یہ چاہے گا میں دنیا میں واپس جاؤں اور اچھا بھی یہ چاہے گا کہ میں پھر جاؤں اور نیک اعمال کروں. لیکن ہم جب ایک دفعہ مر جائیں گے تو ہم دنیا میں واپس نہیں آ سکتے. یہ ہندوؤں کا باطل عقیدہ ہے، 2 جنم، 7 جنم، 10 جنم. اسلام میں یہ ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے. اسلام میں عقیدہ کیا ہے؟ ہم دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اور ایک دفعہ جب ہم مرتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہم سب نے ایک دفعہ مرنا ہے. اس کے بعد جب زندہ ہونا ہے تو ہمارے 2 ہی مقام ہیں. ایک مقام یا تو جہنم ہے یعنی جو برا ہوگا، اور یا پھر کامیاب ہو کر وہ جنت میں جائے گا. اس کے علاوہ یہ دوسرا جنم، تیسرا جنم، یہ سب غلط باتیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سورہ نور ہے. اچھا، سورہ نور یہ بڑی زبردست صورت ہے اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے باقی صورتوں سے تھوڑا سا الگ ذکر کیا ہے. اچھا، کیسا ذکر کیا؟ جب اس صورت کا آغاز ہوا ہے نا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ صورت ہم نے نازل کی اور اسے فرض کیا. اچھا دیکھیں، باقی صورتیں بھی کس نے نازل کی ہیں؟ ساری صورتیں اللہ نے نازل کی ہیں نا. لیکن اس صورت کے بارے میں اللہ نے خاص کیا ذکر کیا؟ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، میں نے ہی اس صورت کو نازل کیا اور میں نے اسے فرض کیا. اور فرمایا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، میں نے اس صورت میں آیات بینات یعنی پختہ آیتیں ذکر کی ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو. اچھا دیکھیں، اس صورت میں زنا کی حد کا ذکر ہوا ہے. فرمایا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانی مرد ہو یا زانی عورت ہو، اگر ان کے اوپر 4 گواہ پیش ہو جائیں تو ان کو کتنے کوڑے مارنے ہیں؟ 100 کوڑے. قرآن میں لکھا ہوا ہے فجلدوا
کہ ان کو مارنے ہیں، کل واحد منہما مئۃ جلدہ، 100 درے انہیں مارنے ہیں. اور اگر اچھا یہ اصول پتہ کس کے لیے ہے؟ یہ اصول ہے ان زانیوں کے لیے جو غیر شادی شدہ زانی ہیں. جو شادی شدہ ہو کر زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو یہاں تک دفن کر کے زمین میں سنگسار کر دیا جائے گا. یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں ایسے کئی کیسز ہوئے اور ان کے اوپر یہ حد قائم ہوئی، کیونکہ تورات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہی حد جاری کی تھی. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر وہ بھی ذکر ہوا ہے. اسی طرح سورہ نور یہ وہ صورت ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات بھی نازل کی. دیکھا جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا گیا اور بڑا فتنہ ہوا، حضرت ابو بکر نے کہا آپ اپنے گھر، اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ اپنے گھر چلی جائیں، اگر آپ سچی ہوئی تو اللہ قرآن نازل کر دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں. قرآن میں اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ وہ ازواجہ امہاتہم. ٹھیک ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہوئیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں اسی سورہ نور کے اندر ان کی براءت میں نازل کیں. اور ساتھ پتہ کیا فرمایا؟ وہ لوگ جو مومنوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے باطل الزام لگایا تھا ام المومنین پر، فرمایا جو مومنوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. تو میرے بھائیوں، جو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری ازواج تھی نا، وہ ہمیشہ کہتی تھیں حضرت عائشہ ان کو کہ دیکھو اللہ رب العزت نے قرآن میں میری براءت نازل کی، اللہ رب العزت نے قرآن میں میری براءت نازل کی، اور اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام حق ہے. تو میرے محترم بھائیوں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات بھی اس میں نازل ہوئی سورہ نور کے اندر. اسی طرح سورہ نور کے اندر اسلام کا نظام قائم کرنے کا طریقہ جو اللہ نے بیان کیا ہے نا، یہ بھی ذکر ہوا ہے. آج کل ہمارے ہاں ہر شخص دعویٰ کرتا ہے جی ہم نے اسلام کا نظام قائم کرنا ہے، فرقوں میں امت بٹی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. ایک دوسرے کے اوپر فتوے ہیں، آپس کی لڑائیاں، جنگ و جدال ہے. اب آپ صرف اتنا سوچیں کہ اس وقت جو ظلم اور جبر فلسطین اور غزہ کے اندر ہو رہا ہے، میرے محترم بھائیوں، کیا امت مسلمہ کو جینے کا حق ہے؟ کیا ہم لوگ اپنا کھانا پینا اور یہ عیاشیاں کر سکتے ہیں کہ جب وہاں امت مسلمہ کے وہ لوگ، اچھا ان لوگوں کا، جتنے فلسطینی غزہ کے ہمارے بھائی مسلمان اور بہنیں بچے ہیں، ان کا مسئلہ ذاتی نہیں ہے، بالکل ذاتی نہیں ہے، وہ بیت المقدس کا مسئلہ ہے، مسجد اقصیٰ کا مسئلہ ہے. اور یہ ساری امت مسلمہ کا قبلہ اول ہے، آپ سب جانتے ہیں قبلہ اول ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر معراج ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، سارے نبیوں کی امامت کروائی. یعنی یہ ہماری بھی اتنی ہی ہے جتنی ان کی ہے. لیکن امت مسلمہ غافل، امت مسلمہ کے سارے ملک غافل. اور میرے بھائیوں، وہ یہودی ملعون، وہ ان پر دن رات ظلم و جبر کر رہے ہیں، رمضان میں بھی باز نہیں آتے. ابھی تو میرے بھائیوں امریکن اخبار کے اندر دیکھیں، انہی کے اخبار میں یہ آیا ہے کہ وہ وہاں کی فلسطینی اور غزہ کی مسلمان عورتوں کے ساتھ بدکاری جیسے فعل بھی کر رہے ہیں اور ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. کتنا ظلم ہے یہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اللہ کا نظام قائم کرنے کا جو ذکر کیا ہے، یہ آیت بھی سمجھنے والی ہے. اللہ نے کیا فرمایا سورہ نور میں؟ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، میرا ان سے وعدہ ہے جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. اچھا، یہ جو ہمارے ہاں ایک تصور بیٹھ گیا نا مسلمانوں میں کہ بس جی ایمان لے آؤ، اعمال اپنی مرضی کے کرو، نہ نیک اعمال کرنا بھی لازم ہے کلمہ پڑھنے کے بعد. یہ اپنی مرضی کی تو زندگی نہیں ہے نا. وعد اللہ الذین آمنوا، میرا ان کے ساتھ وعدہ ہے، منکم وعملوا الصالحات، کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے ایمان لانے کے بعد، میں ان کو کیا دوں گا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں انہیں زمین میں خلافت دوں گا، حکومت دوں گا. ٹھیک ہے جی. ایسی حکومت دوں گا جو ان سے پہلے لوگوں کو بھی دی گئی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور میں ان کے دین کو مضبوط کر دوں گا. آج دیکھیں نا، وہاں فلسطین اور غزہ میں دین مضبوط نہیں ہے. بیت المقدس میں وہ نماز پڑھنے دیتے ہیں، کبھی مسجد اقصیٰ کو بند کر دیتے ہیں، کبھی جمعے پر پابندی ہے، کبھی وہ ظالم بوٹوں سمیت مسجد اقصیٰ اللہ کے اس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں. کیا کیا ظلم کے سلسلے وہاں پر جاری ہیں. اور امت مسلمہ کے 57 ملک، ہماری طاقتیں، فوجیں، کیا کیا کچھ ہے امت مسلمہ کے پاس. پیٹرول تیل کے ذخائر ہیں، انفراسٹرکچر ہے، مین پاور ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود میرے بھائیوں غلام در غلام ہے. بول ہی نہیں سکتے. اور اگر بولیں تو وہ اگلے جناب آنکھیں دکھاتے ہیں ان کو. تو اس لیے فرمایا تمہارا دین مضبوط کر دوں گا. وَلَا يُبَدِّلَنَّ مِن بَعْدِي
خوفہم امنا، اور میں تمہارے خوف کو امن میں بدل دوں گا۔ خوف کو امن میں اللہ تب بدلے گا جب ہم ایمان اور عمل صالح کریں گے، جب ہم رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے منہج پر چلتے ہوئے تلوار بھی اٹھائیں گے۔ یہ جو ہے نا صرف اور صرف میرے بھائیوں میٹھی میٹھی باتیں اور جب ظلم بھی ہو تو بھیگی بلی بن جانا، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، بالکل مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں جتنے صحابہ کرام ہیں آپ دیکھ لیں، جتنے مارکے ہوئے، بدر کا مارکہ ہوا، احد کا ہوا، خندق کا ہوا، ان میں 1 to 1 جنگ ہوتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر سامنے ہیں، خالد بن الولید تلوار لے کر سامنے ہیں، وہ لوگ لڑنے والے تھے، جری مجاہد تھے، اور الحمدللہ ان لوگوں نے پھر اسلام کو غالب بھی کیا اور قربانیاں بھی دیں، شہادتیں بھی ہوئیں۔ میں غزوہ موتا کا ذکر کرتا ہوں، ساری دنیا جانتی ہے غزوہ موتا وہ غزوہ ہوا جس میں امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 ایسے لوگوں کو اس کا امیر مقرر کیا جو آپ کے سب سے قریبی تھے۔ اچھا، ان میں پہلے نمبر پر کون تھے؟ زید ابن حارثہ۔ زید ابن حارثہ یہ وہ صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے، فلما قضا زید، صرف ایک اللہ کے نبی کے صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے کون تھے؟ جعفر بن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ، اور یہ میرے بھائیوں اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں وہ صحابہ ہیں جو غزوہ موتا کے اندر 36 37 40 ہزار کے قریب لوگ، 2.25 لاکھ رومیوں کے خلاف یہ ڈٹ گئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک شہید ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، تینوں یہ جلیل القدر ہستیاں اللہ کی راہ میں قربان ہو گئیں وہاں۔ اور وہاں پر پھر اللہ کے نبی کے پاس جبریل وہی لے کر آئے کہ اب تلوار اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی سیف من سیوف اللہ خالد بن ولید کے ہاتھ میں۔ تو میرے بھائیوں یہ سارے اللہ کے پیغمبر کے رشتہ دار ہی تھے۔ ولید بن عتبہ بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے میں چچا ہی تھا نا، اسلام قبول نہیں کیا اس نے۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو نہیں، اپنے گھر کے سگے چچا کے بیٹے سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کے لیے کھڑا کیا، اور انہوں نے مارکا لڑا اور پھر قربانی دی، اور پھر اس کے بعد بھی میرے بھائیوں یہ مارکے جاری رہے اور پھر کیا کیا معاملات ہوتے رہے۔ لیکن پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بالکل اپنے آخری دنوں میں کون سا لشکر نکلنے کا حکم دیا تھا؟ لشکر اسامہ، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید، مشہور ہے لشکر اسامہ نکلا، اور بڑے بڑے کبار صحابہ بھی اس لشکر کے اندر شامل تھے رومیوں کے خلاف۔ یہ ہے منہج نبوی کہ جہاں ظلم ہو وہاں پر تلوار لے کر کھڑا ہونا ہے، گھر میں بھیگی بلی بن کے نہیں بیٹھنا۔ امت مسلمہ کا یہ شیوا ہونا چاہیے تھا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اور امت مسلمہ کو غیرت عطا فرمائے کہ وہ ان مظلوموں کی، چاہے وہ فلسطین میں ہیں، چاہے کشمیر میں ہیں، چاہے برما میں ہیں، ان کی مدد کریں اور ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ہم تو میرے بھائیوں یہاں پر بے بس ہیں، دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو یہودیوں کے پنجے سے آزاد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں یہ موقع دے کہ جیسے ہم مکہ اور مدینہ میں جاتے ہیں ہم وہاں بھی جا کر نماز ادا کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اکثر سوال یہ ہے کہ جہاں پر تصویر ہو وہاں پر نماز ہو جاتی ہے؟ جیسے آج کے ٹائم پہ کچھ لوگوں نے نماز کے ٹائم پر فون نکال کر سامنے رکھے ہوتے ہیں، وہ سامنے پڑے ہوتے ہیں، وہ آن ہوتے ہیں، ان کے اوپر وال پیپر بھی لگے ہوتے ہیں، کچھ تصاویر ہوتی ہیں یا نوٹ لکھ جاتے ہیں، ان کے اوپر بھی تصویریں ہیں، تو ایسے نماز ہو جاتی ہے؟ اصل اس میں نا 2 چیزیں ہیں، جس جگہ پر تصویر ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اچھا، تصویر سے مراد کون سی تصویر ہے؟ جاندار کی تصویر، انسان یا جانوروں کی تصویریں، پرندوں کی تصویریں۔ تو جس جگہ پر تصویر ہے یا کتا ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، لیکن نوٹ آپ کی جیب میں رکھنا مجبوری ہے، شناختی کارڈ، پاسپورٹ، آئیڈینٹی ڈاکیومنٹس آپ کی جیب میں رکھنا آپ کی مجبوری ہے۔ اگر باہر رکھ کے آئیں گے تو نوٹ ملیں گے نہیں، یہ امت مسلمہ ایسی ہے وہ لے جائیں گے سارے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ مجبوری کے تحت آپ اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں، لیکن جس طرح ہمارے گھروں میں پورٹریٹ لگے ہوتے ہیں، تصویریں ہیں کسی بندے کی، کسی جانور کی، ایسی جگہوں پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ آپ دیکھیں نا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک نا کپڑا لٹک رہا ہے، اس کے اوپر نقش و نگار ہوا ہے، جس طرح یہ نقش و نگار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد اسے اکھاڑ دیا، فرمایا کہ اس نے مجھے مشغول کر دیا، یعنی نماز میں میرا دل نہیں لگنے دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ نماز کے روح کے خلاف ہیں۔ تو جہاں پر تصویریں پورٹریٹ لگے ہوں تو ان کے اوپر یا تو کپڑا ڈال دیا جائے، مجبوری ہے اگر، تو بہرحال ہونے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ کتا بھی جہاں پر ہو وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. کتے کو صرف اور صرف آپ اپنی کھیتی باڑی اور جانوروں کی راکھی حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں، لیکن گھروں کے اندر اس جانور کو رکھنا جائز نہیں ہے. میں پڑھا تھا کہ وضو کے شروع میں جو ہاتھ دھوتے ہیں وہ سنت ہے، اور جو جب آپ بازو دھوتے ہیں نا اس وقت ساتھ ہی ہاتھ دھونے چاہیے، وہ فرض ہے، شروع میں دھونا فرض نہیں. اصل میں دیکھیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو وضو کیا وہ صحابہ کرام نے ہمیں بیان کر دیا. قرآن مجید میں 4 چیزوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کا حکم ہو گیا. اب اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے تو اللہ کے پیغمبر ہی ہیں نا، انہوں نے جو طریقہ کر کے دکھایا ہے اسی طریقے کے مطابق وضو ہوگا. تو بات یہ ہے کہ اگر سنت بھی ہے تو پھر سنت کی مخالفت میں اگر ہم چلیں گے تو وہ بھی درست نہیں ہے، تو اس لیے اس وضو سنت کے مطابق ہی کرنا چاہیے. جی اور کسی کا سوال؟ بسم اللہ جو پڑھنی ہے وضو کے شروع میں. ہاں وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے. اس میں دیکھیں روایات تو ہیں اور روایت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس نے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ درست ہے، بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے. بسم اللہ، ہاں یہ جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ صرف اور صرف صورتوں کے آغاز میں، یہ جو بھی صورتیں ہیں نا سورہ توبہ کے علاوہ ان کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. باقی کاموں سے پہلے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا. مثلا دیکھا نا کہ رات شام کے وقت اپنے دروازوں پر اللہ کا نام لے لو، یعنی جب آپ کنڈی لگاتے ہیں تالا لگاتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ، بسم اللہ. اللہ کا نام لے کر جب آپ بند کریں گے تو پھر چور ڈاکو شیاطین سے محفوظ ہو جائیں گے. یہ جو چوریاں ڈکیتیاں ہوتی ہیں اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کا نام ہی نہیں لیتے، ویسے ہی گئے ویسے ہی آگے. تو یہ بڑا احتیاط کرنی چاہیے. غلہ بند کیا بسم اللہ، اپنے گھر کا لاک کیا بسم اللہ، تو یہ بڑا ضروری ہے، اہم ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام میں یہ منع فرمایا گیا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے. دیکھیں دین اسلام میں پانی بعد میں پہلے یا درمیان میں پینے کی کوئی وہ حکم نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اطباء جو ہیں نا، ڈاکٹرز ہیں یا طبیب ہیں یا حکماء ہیں، انہوں نے یہ کہا ہوا ہے. اور یہ ٹھیک ہے، بات کسی حد تک میڈیکلی ٹھیک بھی ہے کہ آپ نے روٹی کھائی، کھانا کھایا اور اس کے بعد 2-4 گلاس پانی پی لیے تو کیا ہوگا کہ وہ پانی اوپر تیرتا رہتا ہے، وہ ایسیڈیٹی بناتا ہے. یہ ٹھیک ہے لیکن منع نہیں ہے. تو میں تو ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ پانی نہیں پینا چاہیے کھانے کے بعد، لیکن کچھ پانی کا حصہ پی سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اچھا قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے دیکھیں نا، کتاب اللہ کے اندر کیا لکھا ہے؟ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو. یعنی اللہ نے قرآن میں کلو کا پہلے ذکر کیا ہے، وشربو کا بعد میں ذکر کیا. تو قرآن کی جو نص ہے اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ کھاؤ اور پیو. کلو وشربو من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، ٹھیک ہے جی. تو کلو وشربو کے تحت بعد میں پانی پیا جا سکتا ہے، کوئی حرام نہیں ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے. ہاں پہلے اگر کوئی شخص معدے کا مریض ہے یا اسے بلوٹنگ ہوتی ہے تو وہ اگر کھانا کھانے سے 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے 1-2 گلاس پانی پی لے، درمیان اور بعد میں کم پانی پیے تو یہ اس کی صحت کے لیے بہتر ہے. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیکلی یہ ایسا ہے، شرعن کوئی ممانعت نہیں. بوتل جو ہے اس کو منہ لگا کے پینا، اس کے بارے میں جی پیا جا سکتا ہے. دیکھیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جب عمرہ کیا تو اس وقت مشکیزہ لٹک رہا تھا تو اس کو منہ لگا کے پانی، اب مشکیزے پتہ ہے وہ باندھ دیتے تھے، تو اس کے ساتھ یعنی کھڑے ہو کر بھی پانی پیا جا سکتا ہے، بیٹھ کر بھی پیا جا سکتا ہے، بیٹھ کر پینا افضل ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں وہ دیکھیں وہ جو ممانعت کی روایت ہے نا وہ اس تناظر میں ہے کہ جب آپ نے پانی کو دیکھا نہ ہو. اب ایک مشکیزہ لٹکا ہوا ہے، اس میں سے پانی آ رہا ہے، سارے پی رہے ہیں. اب دیکھیں ہمارے ہاں سعودی عرب کے اندر حرم مکہ اور مدینہ کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں انہوں نے کولر لگائے ہوئے ہیں اور بٹن دباتے ہیں، پانی اس طرح وہ آپ کے منہ میں پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر شک ہو یا بوتل پڑی ہوئی ہے لمبے عرصے سے، اس میں تفسیر یہ ہے تو پھر اس میں ہو سکتا ہے کوئی جانور کیڑا ہو. اس لیے کھانے کی چیز کھانے سے پہلے اسے دیکھنا لازم ہے. یعنی اندھے واہ نہیں پینا چاہیے کہ بوتل پڑی ہے آپ پی لیں. دیکھیں اکثر اوقات کیسز ہمارے پاس آتے ہیں کہ بوتل کے اندر یلو کلر کا پانی تھا، جیسے ڈیو کا رنگ ہوتا ہے وہ ہوتا تیزاب ہے. اب کوئی بچہ یا کوئی عورت اٹھائے اور پی لے وہ مر بھی سکتی ہے. تو یہ احتیاط کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ بوتل کو منہ لگا کے، مٹکے کو منہ لگا کے اور اسی طرح مشکیزے کو منہ لگا کے پانی پیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے سینوں کا نور بنا دے اور دلوں کی روشنی